اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج ہم سنیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی بہترین صبر عطا فرمائی کہ جس کی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ پیش کیا۔ تو آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آج سنتے ہیں۔ آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کا ریئل واقعہ سنتے ہیں۔ دا ریئل اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام۔ آج ہم سنیں گے دا ریئل اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیریا میں سورین قوم میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مال عطا فرمائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بہت ہی مال تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت ہی بھیڑ بکریاں تھیں، اور ان کے پاس اپنا خود کا بزنس تھا، اور ان کا بزنس کافی دور دور تک چلتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بزنس کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بزنس کافی دور دور تک چلتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی مال عطا فرمائی تھی کہ جس کا کوئی کہنا نہیں تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹی اور 7 بیٹوں سے بھی نوازا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام اتنے مالدار تھے، اتنے جمیل والے تھے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مالداروں کے کتنے سارے دوست ہوتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کافی سارے دوست بھی تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا مالدار تھے وہ کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو آئیے دا ریئل اسٹوری آف حضرت ایوب علیہ السلام سنتے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا قوم سوران میں بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ قوم سوران میں بھیجا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اتنی مال تھی، اتنی دولت تھی، اور اتنی جانوریں ان کے پاس تھی جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اتنے سارے زمین جائیداد تھے، اور ان کے اتنی ساری پراپرٹیز تھی، ان کا خود کا بزنس تھا، اور وہ اپنا بزنس اتنی اچھی طریقے سے چلاتے تھے کہ ان کا بزنس اتنی عروج تک پہنچ گئی کہ دور تک ان کا بزنس چلتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار اولادیں عطا فرمائی۔ ان کے پاس 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ان کے پاس کتنے؟ ان کے پاس 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت سے کافی نوازا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہاں تک کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام بزنس بند ہو جاتی ہے، ان کی تمام مال ختم ہو جاتی ہے، ان کی تمام بزنس کلوز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے تمام جانور جو ہوتے ہیں سب ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں جو ہوتے ہیں وہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچ سکتے ہیں اولاد کی نعمت اگر کسی ماں باپ سے چھن جائے تو وہ کتنی بڑی تکلیف کی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد جتنے بھی ان کے اولاد تھے آزمائش میں اس طریقے سے مبتلا کیا کہ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ آنے والے لوگوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جمیل پتہ چلے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کیا کہ ان کی تمام دولتیں، ان کی تمام رزق ختم ہو گئی، ان کی تمام بزنس ختم ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی جو اولاد تھی 4 بیٹے 4 بیٹیاں وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔
وہ بھی فوت ہو گئی. حضرت ایوب علیہ السلام نے ان پر بھی صبر کیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے مضبوط ترین انسان ہوتے ہیں, اتنے صحت مند انسان ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے, اللہ کا آزمائش ایسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن بالکل ہی کمزور پڑ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس طریقے سے آزمائش میں مبتلا کیا کہ ان کے بدن میں اس طریقے سے بیماری مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ چل نہیں پاتے, وہ پھر نہیں پاتے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیرالائسس. ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پیرالائسس. حضرت ایوب علیہ السلام کو پیرالائز ہو جاتی ہے اور ان کے تمام دوست ہوتے ہیں, ان کے تمام دوست ہوتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے وقت میں آیا کرتے تھے, وہ تمام دوست حضرت ایوب علیہ السلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تمام دوست کیا ہوتے ہیں؟ وہ تمام دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ ان کی بیماری تمام پھیل نہ جائے, کیونکہ بیماری اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے, اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ 28 سال گزر جاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے. جب اور ان کی جو بیوی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اتنی باوفا تھی, اتنی لویل تھی کہ تمام لوگ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی بیوی جو رہتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیتی ہے, ان کا خدمت کرتی ہے, ان کی تمام دیکھ بھال کرتی ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ بیمار میں مبتلا ہیں, تمام ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. جب وہ امیر تھے تو تمام ساتھی ان کے ساتھ تھے, لیکن جب ان پہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا تو تمام دوست, تمام احباب ان سے دور ہو گئے. لیکن ان کی جو بیوی تھی کافی باوفا تھی, حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی, کھانا بناتی. ایک وقت وہ ایسا آتا ہے, ایسا اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ گھر کا کھانا تمام ختم ہو جاتا ہے, تمام گھر کا کھانا ختم ہو جاتا ہے, تمام گھر کا کھانا ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب گھر کا کھانا ختم ہو جاتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دوا کے لیے, گھر کا خرچ چلانے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تمام گھروں میں جا کر نوکرانی کا کام کیا کرتی تھی, تمام گھروں میں جا کے برتن دھل کر اپنے گھر کا خرچ چلاتی تھی, حضرت ایوب علیہ السلام کی دوا کا خرچ نکالتی تھی. اللہ اکبر. آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہتے ہیں, ان کی صحت اچھا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جو ہے وہ پھیلنے والی بیماری ہے. جب ان کی بیوی جب تمام کے گھروں کام کرنے کے لیے جاتی تو تمام لوگ نے منع کر دیا کہ آپ ہمارے گھر پہ کام کرنے کے لیے نہ آئے, کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے ان کی بیوی کے ذریعے ہم سب کو پھیل نہ جائے, ہم سب کو پھیل نہ جائے. اب تو ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان کی بیوی کو کام ملنا بھی مشکل تھا. اب گھر میں اناج نہیں ہے, اب گھر میں راشن نہیں ہے. ان کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے, آپ تو اللہ کے نبی ہے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں, اے میری بیوی, میں کیسے اللہ سے دعا کروں, مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ میں نے 80 سال حکومت کی, کیونکہ میرے پاس 80 سال مال تھا, ابھی مجھے چند سال ہوئے ہیں, میں کیسے اللہ سے دعا مانگوں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے. اللہ نے مجھے جتنے مال نوازے تھے 80 سال میں نے جتنی حکومت کی, میں چاہتا ہوں کہ مجھے 80 سال اسی طریقے سے میں بیماری میں مبتلا رہوں. لیکن ان کی جو بیوی تھی کافی باوفا تھی. اب گھر میں راشن نہیں رہتا ہے, اب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں رہتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہوتی رہتی ہے. اس طریقے سے جب ان کا کنڈیشن خراب ہوتا ہے, جب ان کی صحت ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنا بال کاٹ کر بیچنا پڑتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنے بال کو کاٹ کر بازاروں میں جا کر بیچتی ہے. جب حضرت ایوب علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ان کی آنکھوں میں آنسو آتی ہے,
حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ ان کی بیوی بال بیچ کر ان کا دوا لا رہی ہے، ان کا گھر چلا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، اے اللہ کے حبیب مجھے صحت عطا فرما دے، میری تمام بیماریوں کو دور عطا فرما دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلدی سنتے ہیں، اتنا جلدی سنتے ہیں کہ ان کی تمام بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، ان کی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب وہ صحت مند تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ اس حال میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب مجھے صحت عطا فرما دے، مجھے اس بیماری سے دور کر دے۔ تو اللہ کے حبیب حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایوب ذرا باہر تو جا اور اپنے پیر کو زمین پہ مار۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام باہر جاتے ہیں اپنے پیر کو زمین پہ مارتے ہیں تو وہاں پہ چشمے کا پانی جاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایوب یہ پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ فرماتے ہیں اے ایوب تو اس سے غسل کر لے، تو یہ پانی کو پی لے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی سے غسل فرماتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی کو پیتے ہیں تو تمام اندرونی بیماری جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ان کی بیوی کام سے واپس آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈھونڈتی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتی حضرت ایوب علیہ السلام سے کیونکہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے اے ذرا بتائے تو صحیح یہاں میرے شوہر بیمار تھے، وہ کہاں گئے ہیں؟ جب وہ صحت مند تھے تو ہو بہو آپ کی طرح نظر آتے تھے، ہو بہو آپ کی طرح دکھتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میں تمہارا شوہر ہوں، میں حضرت ایوب علیہ السلام ہوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما لیے۔ ان کی بیوی کہتی ہے سبحان اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام تو نے اپنے نبی کو آزمائش سے نکال کر تم نے ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کی بیوی ان سے گلے ملتی ہے، گلے ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیوی کو بھی جوانی عطا فرما دیتے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی صحت مند عطا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی آزمائش میں ان کی مال کو بند کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مالوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 26 بیٹیاں اور 26 بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرنے کے لیے جاتے تھے، جب حضرت ایوب علیہ السلام نہاتے تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کی ٹڈیاں عطا فرماتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتے تھے اے ایوب بتا تو صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اے حضرت ایوب علیہ السلام ذرا بتا تو صحیح کیا میں نے تیرے مال کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا شکر ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی کوئی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتا ہوں، بے شک آپ رحیم ہیں، بے شک آپ قدیر ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں کچھ دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا، کبھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ صبر کیا۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے بہتر لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال کو لے لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے صبر والے تھے، کتنے صبر و جمیل والے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے، یہ کتنا میرے آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر آپ آزمائش میں یقین مانیں، اگر آپ آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں تو آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر کے ذریعے بہترین عطا فرمائے گا۔ اور ان حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی موجود فرمایا ہے۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و جمیل کا واقعہ۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا پروفٹ سیریز چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو کسی نبی کا واقعہ سننا ہے تو آپ کمنٹ میں ڈی ایم کر دیں، کمنٹ میں لکھ دیں، آپ کو اگلی ویڈیو میں اسی پروفٹ کا واقعہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ If you are interested about prophet series, then you subscribe my channel Nagma Hussaini. I will tell you the real story of our prophet. Okay, then my channel subscribe and like please. اب ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے